قوم لوط کا ذکر عہد نامہ قرآن مجید اور بائبل دونوں مذہبی تنسخوں میں ملتا ہے۔ قوم لوط کی کہانی انجیل اور قرآن کی تنسیخوں کے مطابق درجہ دار جرم اور نافرمانی کی بنا پر ہوئی ایک سرزنش تھی۔ قرآن مجید میں قوم لوط کی کہانی آپ کو کئی سور مختلفہ میں ملے گی۔ اہم ترین سور لوط ہے جس میں ان کی کہانی کا ذکر ہے۔ قوم لوط کی پیشگوئی میں ان کے عوام کی لباس اور جسمانی جمال کی پرسش کی گئی اور ان کے لباس اور جسمانی زیور کو خوشنما دنوائی لوگوں کے مقابلے میں مذمومیت کا باعث بنایا گیا۔ قوم لوط کے لوگ اسلامی قیمتوں کی نہ ماننے اور ان کی ہم جنس پسندی کرنے کی اشارہ کرنے کی الزام میں گرفتار کیے گئے۔ قرآن میں ان کے قصہ کو ایک عذاب کی داستان کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس میں آسمان سے آنے والے طوفان اور زلزلے کے ذریعے ان کو عذاب دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ تمام برباد ہو گئے۔ یہ کہانی انسانوں کی اختیار اور نافرمانی کے نتائج کو بیان کرتی ہے اور ان کو عبرت فراہم کرتی ہے کہ وہ اخلاقی اصولوں کا احترام کریں اور اللہ کی ہدایتوں کا پاسبان بنیں۔ نافرمانی اور جنس پسندی۔ قوم لوط کی نافرمانی کی بنا پر اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ ان کی نافرمانی کا ذکر ان کے عوام کی جنس پسندی کرنے کی بنا پر ہوتا ہے، جو کہ ان کی جنسی تعصب اور مخصوص عقائد کے خلاف تھی۔ قوم لوط کے دعوتی پیغام۔ قوم لوط ایک پیغام یافتہ نبی تھے اور وہ اپنی قوم کو ان کی نافرمانی اور جنس پسندی کی بدکاری سے باز آنے کی دعوت دیتے رہے۔ ان کی دعوت میں مخصوص طور پر عقائد کی تنقید اور اصولوں کا احترام شامل تھا۔ عذاب کی آمد۔ قرآن مجید اور بائبل کے مطابق اللہ نے قوم لوط پر عذاب کی آمد کر دیا، جس میں لوط کی اور اس کی آلت کی بچاؤ۔ قوم لوط کی کہانی میں نبی لوط اور اس کی آلت کو بچایا گیا اور وہ اس عذاب سے بچ کر نجات حاصل کر لیے۔ قوم لوط کی کہانی کا ذکر عہد نامہ قرآن اور بائبل کے ساتھ ملتا ہے اور یہ کہانی ان کے عصر کی اختتامی معاشرتی اور اخلاقی تباہی کو بیان کرتی ہے۔ اصول قوم لوط کی قصہ درجہ دار جنس پسندی اور ان کی نافرمانی کی بنا پر عذاب کی کہانی ہے۔ قرآن میں قوم لوط کی کہانی آپ کو کئی سور مختلفہ میں ملے گی۔ اہم ترین سور لوط ہے جس میں ان کی کہانی کا ذکر ہے۔ قرآن میں ان کے قصہ کو ایک عذاب کی داستان کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس میں آسمان سے آنے والے طوفان اور زلزلے کے ذریعے ان کو عذاب دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ تمام برباد ہو گئے۔